ایک وقت اپنے لیے. کسی نے سوال کیا نا عائشہ سے، حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کے تذکرے. تو سیدہ فرماتی حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو بکری کا دودھ بھی دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، اپنے جوتے کو بھی گانٹھ لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج بھی کر کے دے سکتے ہیں؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. جو اپنا کام خود کرتے ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، یا متکبر ہوں گے یا پھر سست ہوں گے. کچھ لوگ ملتے ہیں کردار ایسے سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والا الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. جس کے دربار ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، اور ہم یہ بڑی بڑی باتیں کریں. دو ہی باتیں ہو سکتی، تیسری بات کوئی نہیں. تو ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت گھر والوں کے لیے تھا. سنیے گا نتائج. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا تو سیدہ کا مزاج کیا تھا؟ بچوں کو سلا دیتی ہے، مصلی بچھا لیتی ہے، اور پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہے. ایک دن اللہ سے کیا کہتی ہے؟ یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے، جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. جب یہ کربلا سے لوگ مدینہ آئے نا واپس، تو خواتین سیدہ زینب سے افسوس کے لیے آئی. کسی خاتون نے پوچھا کربلا میں خاندان نبوت میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو آپ فرماتی جب خیموں کو آگ لگی، بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے، بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا وقت لگا. تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی. قضا نہیں بھائی، مصلی گھر سے ملا تو مصلی کربلا تک آیا. سجدے گھر سے ملے تو سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے. بھائی جان وقت دینے کے نتائج ملتے ہیں، ہم نے وقت دیا ہی کوئی نہیں تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو گئے. اشفاق احمد نے ایک بڑی بات کی. آپ فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو بھائی اور کیا ہے. وہ ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا حضرت جان کی امان چاہیں گے؟ ابا جی زندگی اچھی گزار گئے لیکن آپ کا دامن خالی کیوں رہا؟ بڑے لوگوں سے ڈر لگتا ہے نا، ناراض ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ آپ کا دامن خالی کیوں رہا؟ بات بہت بڑی کر گیا. وہ کہتا ہے حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو، تو پھر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے. سر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دو گے تو یہ اور لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. بات کافی آگے چلے گی، بات کو ہم سمیٹتے ہیں. تو جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. گالی سکھاؤ گے تو گالی آئے گی. سید اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ اللہ سکھاؤ، تو ہم نے کیا سکھایا؟ ہم نے گالیاں سکھائی. بچہ دنیا میں آیا تو بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. تقاضا تھا اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑھ دی، تو ہم نے پہلی آواز اس کے کان میں کیا ڈال دی؟ ہم نے گانا ڈالا. اور بھائی جان اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام غیرت مند دین ہے. ہمارے ہاں بچہ آیا تو ہم نے گانا چلایا. اچھا وہی بچہ 8 دن کا ہوا، دو چیزیں ہیں، یا تو ہم ہجڑے لے آتے ہیں یا یہ خود بخود آ جاتے ہیں. اور یہ خوشی کا موقع ہے نا، اس موقع پر ہم پیسہ لٹانا چاہ رہے ہیں. لیکن میرا اختلاف اس بات سے ہجڑوں پہ کیوں یار؟ ان پہ لاکھوں نوٹ کیوں نشانہ کرتے ہو؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نہیں ہے. اس آپ کی بستی میں کتنے گانے یہاں چراغ نہیں جلتے یار. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو گئی یار، ٹی وی کے مرض میں مر گئی. کتنی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہوئی کہ ان کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں. اللہ نے 20 سال بعد آپ کو پتر دیا یار، خوشی کا موقع ہے، دولت لٹانے کا شوق ہے. اور یار اس مجبور باپ کی بیٹی کا جو ہے وہ عزت سے نکاح کر دو، کچھ جہیز کے بندوبست کر دو. آج جس کی 4 بیٹیاں اس کی راتوں کی نیند بھی اچاٹ ہوگی. غریب کا کوئی رشتہ دیکھنے بھی نہیں آتا. اور غریب تو بھائی بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. وہ کہتا تیری جرأت کی بھی ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ. یہ ہے ہمارا معاشرہ. وہ ہمارا کہنا ہے اللہ نے پتر دیا ہے، خوشی منانی ہے، تو ہجڑوں پہ کیوں؟ ان دکھیوں پہ لٹا دو. آج سے 1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے. نوائے وقت میں خبر چھپی، یہ قوالیہ کی بیٹی تھی. اس کے بوڑھے باپ نے بیٹی کو تعلیم کی،